جمیلا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی چکا چوند چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا کپڑا لتا چاہیے، دنیا کا زیور چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، تم نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو جیسے نبی کے گھر میں زندگی گزر رہی ہے ویسی زندگی گزارو اور کاٹ لو، اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اے عائشہ، تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کے تم جواب دینا، کوئی جلدی نہیں ہے، ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کے جواب دینا، لیکن سوچ سمجھ کر کے جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے؟ اتنا سسپینس کیوں ہے؟ یہ آپ اتنی شرائط کیوں لگا رہے ہیں؟ آخر بات کیا ہے مجھے بتائیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کر کے سنا دی۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تم کو چوائس دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے لو لیکن نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور یا تو نبی کے ساتھ پریشانی اٹھا لو، تم کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ اے عائشہ، تم بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ او میری پیاری ماں و بہنوں، میں قربان جاؤں اپنی ماں کے اوپر، میں قربان جاؤں اماں عائشہ کے اوپر۔ اماں عائشہ نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی اور فوراً کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ اے اللہ کے نبی، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے۔ اے اللہ کے نبی، میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتی ہوں جو آپ کو چھوڑ کر کے مجھے دنیا کی دولت ملے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے تو اللہ چاہیے، مجھے تو اللہ کا رسول چاہیے، مجھے تو آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی ڈیمانڈ واپس لیتی ہوں، میں آپ کو چنتی ہوں، میں آپ کے ساتھ دنیا میں رہوں گی اور آخرت میں بھی رہوں گی۔ کبھی موقع ملے میری پیاری ماں تو ذرا نبی اکرم کی بیویوں کے حالات آپ اٹھائیں۔ لڑکی کی شادی آپ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لڑکا سرکاری نوکری میں ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکا 50,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے؟ لڑکی اگر آپ کی خوبصورت ہے تو آپ کو لڑکا بھی ایک دم خوبصورت چاہیے۔ دینداری آج کون پوچھتا ہے میرے بھائی؟ آج دیندار لڑکے بیچارے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، دیندار لڑکیاں پریشان ہیں، ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ لڑکوں کی ڈیمانڈ کہ لمبا چوڑا جہیز ملنا چاہیے، اور لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کہ سرکاری نوکری والا اور اچھا کمانے والا اور لاکھوں کمانے والا داماد چاہیے۔ او لوگوں، ذرا نبی کے چاروں داماد کے حالات بھی پڑھ لینا۔ نبی کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی اور اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی تھی، اور اللہ کی قسم نبی کی 4 بیٹیوں کے نکاح میں کوئی بارات نہیں آئی، کوئی جہیز نہیں لیا گیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کوئی بینڈ باجا نہیں بجایا گیا، کوئی گیت نہیں گایا گیا، کوئی حرام کام نہیں کیا گیا۔ اور نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی۔ نبی نے سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، اور جب حضرت علی کو اللہ کے نبی نے داماد بنایا تو ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنا بستر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنی گرستی کو بنانے کے لیے سامان، ضرورت کے سامان بھی نہیں تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو گرستی کو بنانے کے لیے آپ نے بستر بھی دیا، آپ نے تکیہ بھی دیا، آپ نے چادر بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیا تاکہ گرستی بن جائے۔ نبی نے داماد کے اندر دینداری دیکھی، اخلاق دیکھا، کیریکٹر دیکھا، کردار دیکھا۔ شادی ہو گئی، نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی سسرال میں سارے کام خود کرتی ہے، حسن و حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہے،
گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گوندھ رہی ہے، سارے گھر کے کام کر رہی ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، ابا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ اما عائشہ کو یہ پیغام سناتی ہیں، میرے ابا جان آئے تو ان کو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ اس آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر محنت کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی لاڈلی بیٹی کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ ابا جان اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دینا، ایک نوکر دے دینا، آپ کی بیٹی کو گھر میں کام کرنے میں کچھ سہولت مل جائے، اس کو سپورٹ مل جائے، کوئی نوکر دے دینا۔ شام کو اللہ کے نبی گھر میں آئے، اما عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی تھی اور آپ سے غلام مانگ رہی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بستر پر پہنچے، داماد علی بھی موجود ہے اور بیٹی فاطمہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا اے علی، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میرے داماد، میرے پاس غلام تو آئے ہیں مگر میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرا جو مدرسہ چل رہا ہے، میری مسجد کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اصحاب صفہ کے نام سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میرے دین کے طالب علم ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں ان غلاموں کو بیچ کر کے اپنے ان غریب صحابہ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اے علی، اے فاطمہ، میں تم کو کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں بھی مدرسے کے بچوں کے لیے مدرسے کے بچوں کے لیے نبی نے چندہ کیا ہے، اور آج بھی چندہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی نے اپنے پریوار اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے مدرسے کو چلایا ہے، اور آج بھی کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں، اور بڑی مشکلوں کے بعد ان مدرسوں سے پڑھ کر کے کوئی عالم دین بنتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لائن لگا کر کے جاگیر کا کھانا کھا کر کے یہ بچے 8 سال 10 سال کے بعد عالم بنتے ہیں۔ ان کی قدر کیا کرو میرے بھائی، ان کی عزت کیا کرو، یہ بڑی قربانیوں کے بعد عالم بنتے ہیں۔ یہ 1400 سال کا اتہاس رہا ہے کہ دین کے ادارے اور دین کے مدرسے آسانی سے نہیں چلتے ہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی کا پیٹ کاٹا ہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور اپنے مدرسے کو چلایا ہے۔ کہا ہے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں نوکر نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ اذا اویتما الى فراشکما فسبحا 33 وکبرا 33 واحمدا 33۔ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فذالکما خیر لکما من خادم، تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے بدن کی ساری تھکان دور ہو جائے گی، تم یہ تسبیح پڑھ کے بستر پہ سو جانا۔ نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی ہے، اور ہم نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے؟ کٹیہار کے انگلش میڈیم میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، ہماری بیٹی پڑھتی ہے۔ اسکول کا پروگرام ہوا، سالانہ فنکشن ہوا، اینول فنکشن ہوا، سج سمر کے ہم بھی گئے، اپنی محترمہ کو بھی لے کے گئے، وہاں ہماری 10 سال کی لڑکی ناچ رہی ہے بالی ووڈ کے کسی گانے پر، اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور پورے خاندان کو دکھا رہے ہیں، دیکھو میری بیٹی میرا نام روشن کر رہی ہے، کتنا اچھا ڈانس کیا ہماری بیٹی۔ نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی، اور ہم اپنے بچوں کو گانا سکھایا۔ جو بو گے وہ کاٹو گے، جو اپنے بچوں کو سکھاؤ گے کل بڑے ہو کر کے وہی سیکھیں گے میرے بھائی۔ نبی نے اپنے بچوں کو تسبیح سکھائی، تربیت آپ کرتے ہیں۔ نوجوان آج اگر بگڑا ہے، لڑکے بگڑے ہیں، لڑکیاں بگڑی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کی ذمہ داری کیا تھی، آپ نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا۔ نبی اکرم نے کیسی تربیت کی اپنے بچوں کی؟ یہ کیسا شور آ رہا ہے؟